اللہ پاک کی قسم یہ وظیفہ کروڑوں کا ہے دوستو بھائی بہنوں. یہ قسم اس لیے کھائی ہے کہ یہ عمل دوستو بھائی بہنوں آپ لوگ اس عمل کو ہر حال میں پڑھیں. آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ عمل کتنا قیمتی ہے. دیکھیں یا ربنا کا وظیفہ آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو میری بہنیں، آج آپ لوگ ساتھیوں بھائی بہنوں کان کھول کر سن لیں. آپ دنیا کے جس شہر میں ہے، جس گاؤں، جس گلی، جس محلے میں ہے، زندگی میں ایک دن کا عمل ہے. صرف 25 آپ کو فائدے پتہ چل جائیں سب سے بڑے بڑے اس عمل کے، جو ارجنٹ طور پر ہوتے ہیں دوستو بھائی بہنوں. ویسے تو اس عمل کے میں آپ کو فائدے گنوانے لگ جاؤں تو یہ ویڈیو ختم یعنی کہ بہت لمبی ہو جائے گی. لیکن سب سے بڑا فائدہ، سب سے 1 نمبر پر فائدہ وہ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں کہ جن کے گھر میں اس وقت شدید غربت اور غریبی نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، شدید مشکلات میں ہیں. کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی تمہارا سہارا نہیں، تو تمہیں خدا کا واسطہ آج یا ربنا کا یہ وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا. گھر میں شور مچ جائے گا. اچانک اتنی دولت کہاں سے آ گئی دوستو بھائی بہنوں؟ یہ رزق کی تنگی کو، مالی پریشانی کو فوری طور پر دور کرنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے. ارجنٹ دولت کے ڈھیر لگانے والا دنیا کا مجرب ترین عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. دوستو بھائی بہنوں، اس سے بڑا وظیفہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو. یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے. یہ غربت اور غریبی کو مٹانے والا بے حد وظیفہ پیارا ہے. ہاتھوں کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لینا. آپ دیکھیں آپ نے یہ عمل کرنا کس طریقے سے ہے. عمل سمجھانے لگا ہوں، آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں جہاں دل کرے. دیکھیں سال کے 365 دن آپ کے پاس ہیں. کتنے دن موجود ہیں؟ سال کے 365 دن آپ کے پاس پڑے ہیں. چاہے آپ لوگ اس عمل کو آج پڑھیں، کل پڑھیں، پرسوں پڑھیں، ترسوں پڑھیں، کوئی پابندی نہیں. جب آپ کا دل کرے اس عمل کو پڑھنا جب آپ کا دل کرے اس عمل کو پڑھیے گا. لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے. انشاءاللہ ارجنٹ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد انشاءاللہ فوری طور پر پوری ہو جائے گی. جو میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں بڑی سے بڑی تسبیحات سے کچھ نہیں ہوتا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیے گا. انشاءاللہ ناممکن خواہشات، ناممکن حاجات فوراً پوری ہو جائیں گی. اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے. آپ لوگ کوشش کرنا اس عمل کو کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں. درود شریف نہیں آتا، ڈائریکٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا وظیفہ یا ربنا کا عمل میں شامل کرنا ہے. اور ایک بار بیٹھ جائیں عمل کو پڑھنے کے لیے، جس کو تقریباً 1 منٹ تقریباً لگتی ہے. دیکھیں 1 منٹ، 1 منٹ زندگی کی آپ کی جائے گی، لیکن آپ کا عمل ضائع نہیں جائے گا. صرف 1 منٹ آپ کی جائے گی. ایک دن آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے. اگر آپ نے ایک بار زندگی میں یہ عمل پڑھ لیا تو گارنٹی میری ہے آپ لوگ پوری زندگی اس عمل کے عاشق بن جائیں گے، پوری زندگی اس عمل کا پیچھا نہ چھوڑیں گے. یہ ایسا آزمودہ عمل ہے. اور اس عمل کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ ارجنٹ بیسس پر، یعنی کہ ارجنٹ طور پر آپ کے حالات کو بدلتا ہے. یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے. یہ غربت اور غریبی کو مٹانے والا بے حد وظیفہ پیارا ہے. یہ رب کریم کو اتنا راضی کر جاتا ہے کہ اس کے پڑھنے والے کبھی زندگی میں یہ شکوے نہیں کرتے کہ ہمیں فائدہ نہ ہوا. یہ ارجنٹ طور پر حالات کو بدلنے والا، یہ غیب سے فوری طور پر دولت کے ڈھیر لگانے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے. دوستو بھائی بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ پہلے نمبر پر آپ نے یا درود شریف پڑھ لیں. درود شریف نہ یاد ہو تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے یا ربنا کو پڑھنا شروع کرنا ہے. دیکھیں 3-4 چھوٹے چھوٹے وظائف پر مشتمل ہے یہ پورا عمل. یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا. دوستو بھائی بہنوں، یا ربنا ایک عربی جملہ ہے جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب. اردو میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اے ہمارے رب. یا ربنا آپ یہ کہہ رہے ہیں، مطلب رب کریم کو آپ اس طریقے سے پکار رہے ہیں. جب آپ یا ربنا کہہ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب. دوستو بھائی بہنوں، یہ دعا اور التجا ایک خوبصورت انداز ہے جو بندے کے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی طرف رجوع اور اس سے مدد طلب کرنے کو ظاہر کرتا ہے. جب کوئی سچے دل سے کہتا ہے یا ربنا تو گویا وہ اپنی تمام پریشانیاں، غم، امیدیں اللہ کے سپرد کر رہا ہوتا ہے. یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس میں امید بھی ہے، عاجزی بھی ہے، محبت بھی ہے اور مکمل بھروسہ بھی ہے. اگر تمہیں لگے کہ دنیا کی کوئی راہ باقی نہیں رہی، اگر ہر دروازہ بند نظر آئے، اگر تمہارے دل پر بوجھ ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، زبان پر شکایت ہو اور ہاتھ خالی ہو، تو بس ایک
یا ربنا کہہ کر دیکھو، اللہ ایسا رب ہے جو دروازے کھول دیتا ہے، راستے بنا دیتا ہے، بگڑے کام سنوار دیتا ہے اور خالی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، جب یا ربنا کہنے والا سچائی سے پکارتا ہے تو آسمان بھی چمک جاتا ہے، زمین بھی دعا کا اثر دیکھتی ہے اور تقدیر کے لکھے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو اللہ کے در پر دستک دیتا ہے اور جس کے دل سے نکلے اس کی جھولی کبھی خالی نہیں رہتی۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ آج کے اس عمل میں پہلے نمبر پر آپ نے یا ربنا کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ایک بار بھی کم ہو نہ ایک بار بھی زیادہ ہو۔ دوستو بھائی بہنوں، جب کوئی بندہ دل سے یا ربنا کہتا ہے تو یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی صدا ہے جو سیدھا آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ یہ ایسی پکار ہے جو اللہ کو بے حد محبوب ہے، کیونکہ یہی وہ الفاظ ہیں جن میں بندے کی عاجزی، محبت اور توکل چھپا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کسی تکلیف میں جب کبھی ہوتے، کسی مشکل میں گر جاتے یا کسی آزمائش کا سامنا ہوتا تو فوراً یا ربنا کہہ کر اللہ کو پکارتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے کہتا ہے یا رب تو اللہ جواب دیتا ہے لبیک عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ یہ وہی کلمہ ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کہا تھا، اے میرے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی قصوروار ہوں۔ اللہ نے اس پکار کو سن کر مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، کیونکہ جب کوئی یا ربنا کہتا ہے تو اللہ کا کرم اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے یا ربنا کہہ کر اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم سے نجات مانگی تو انہوں نے یا ربنا کہہ کر دعا کی اور اللہ نے دریا کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر میں پتھر کھا کر زخمی ہو گئے، خون میں لت پت ہو گئے، تب بھی انہوں نے یا ربنا کہہ کر اللہ کو پکارا اور اللہ نے جبرائیل امین کو حکم بھی بھیج دیا کہ اگر آپ کہیں تو میں طائف کی بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس پر ایمان لائیں گے۔ یہی وہ عظیم صدا ہے جسے جب کوئی دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے تو فرشتے بھی اس پر آمین کہہ دیتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور قسمت کے لکھے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں۔ جب دنیا والے ساتھ چھوڑ دے دوستو بھائی بہنوں، جب سب دروازے بند ہو جائیں، جب راستے تنگ ہو جائیں، تو ایک بار سچے دل سے یا ربنا کہہ کر دیکھو، پھر دیکھنا کیسے زمین و آسمان تمہارے لیے بدلتے ہیں، کیسے تقدیر کے فیصلے تمہارے حق میں ہوتے ہیں اور کیسے تمہاری آنکھوں کے آنسو خوشیوں میں بدلتے ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اس معجزاتی عمل میں پہلے نمبر پر یا ربنا کا وظیفہ شامل کرنا ہے۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرا یقین کیجیے گا، آج رب کریم سے اگر پوری دنیا کے خزانے بھی مانگ لو گے تو پوری دنیا کی دولت بھی رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ کچھ مانگ لیجیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے کبھی مل نہیں سکتی۔ آج اگر پوری دنیا کے خزانے بھی مانگ لو گے تو رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ انشاءاللہ ارجنٹ بیسس پر تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ رب کریم نے چاہا تو بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ جب یا ربنا کو بتائی ہوئی ترتیب سے آج کے اس عمل میں 21 بار پڑھ لیں تو دوستو بھائیو بہنوں، عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جسے پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں فقیر بھی بادشاہ بن جاتے ہیں، جسے پڑھتے ساتھ ہی روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی دولت مند بن جاتا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں 2 نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بڑا مستند اور آزمودہ ہے۔ یہ وظیفہ دوستو بھائی بہنوں ہے، اب آپ نے یا اللہ یا مصطفیٰ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یہ وظیفہ آپ نے شاید پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن اگر آپ کو اس وظیفے کے کمالات پتہ چل جائیں تو دوستو بھائی بہنوں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، ایسا تماشا ہوگا کہ پوری دنیا حیران رہ جائے گی۔ دوستو بھائی بہنوں، دیکھیں، آپ نے پہلے نمبر پر جیسے ہی بتائی ہوئی ترتیب سے میرا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتلایا، دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں
پہلے نمبر پر یا ربنا کو جیسے ہی پڑھ لیا تو اب آپ نے فوری طور پر دوستو بھائیو بہنوں سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ مستند اور آزمودہ ہے. یہ ہر طرح کی مشکل پریشانیوں کو ارجنٹ بیسس پر دور کر دیتا ہے. آپ نے اس عمل کے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں یا اللہ یا مصطفیٰ ایک بار ہو گیا, یا اللہ یا مصطفیٰ دو بار ہو گیا, یا اللہ یا مصطفیٰ تین بار ہو گیا. دوستو بھائی بہنوں ایک دن قیامت کا میدان سجا ہوگا, سورج سوا نیزے پر ہوگا, ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا, لوگ اپنے ہی اعمال کے بوجھ تلے پسینے میں شرابو ہوں گے, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا, ہر شخص اپنی نجات کی فکر میں ہوگا. ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی, باپ اپنی اولاد کو چھوڑ دے گا, دوست دشمن بن جائیں گے, لیکن ایسے میں ایک ہستی ہوگی جو اپنی امت کے لیے بے قرار ہوگی, جو اپنے رب سے فریاد کر رہی ہوگی یا رب امتی. ہاں وہ ہمارے آقا, ہمارے شفیع, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگے, جو اس دن بھی ہمیں نہیں بھولیں گے جب سب ہمیں بھول چکے ہوں گے, جب کسی نبی کو یہ جرأت نہ ہوگی کہ اللہ کے عرش کے قریب جائے, جب آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام سب یہی کہیں گے آج ہم کچھ نہیں کر سکتے, تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں جھکیں گے, سجدے میں گریہ کریں گے اور اللہ رب العزت فرمائیں گے اے حبیب سر اٹھائیے, مانگیے عطا کیا جائے گا, شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی. سوچو وہ جو راتوں کو ہمارے لیے رویا کرتے تھے, وہ جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کر بھی یہی کہتے تھے کہ اگر یہ ایمان لے آئے تو ہمارے لیے بہتر ہے, وہ جو قبر میں ہمارے لیے سلام کا جواب دیتے ہیں, وہ جو آج بھی ہمیں اپنی امت مانتے ہیں, ہم نے ان سے کیا وفا کی ہے, کیا سوچا ہے. ہم وہی امت ہیں جس کے لیے وہ راتوں کو جا کر, ہم وہی امت ہیں جس کے لیے ان کا دل تڑپتا ہے, لیکن ہم آج ان کی سنتوں کو چھوڑ چکے ہیں. ہم آج ان کی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں مگر ان کے راستوں پر نہیں چلتے. کیا ہم قیامت کے دن ان کے سامنے نظر اٹھا سکیں گے؟ کیا جب وہ ہمیں پہچان کر بلائیں گے تو ہم ان کے لائق ہوں گے؟ یا اللہ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم تیرے محبوب کے سامنے شرمندہ نہ ہو, بلکہ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا دے اور کہے یہ میری امت کے لوگ ہیں. تو دوستو بھائیو بہنوں آج کے اس مجرب ترین عمل میں, غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے عمل میں, آپ نے یہ پاورفل وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے؟ دوستو بھائیو بہنوں آپ نے یہ مجرب ترین وظیفہ آج کے اس مجرب ترین عمل میں دوستو بھائیو بہنوں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. یا اللہ یا مصطفیٰ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا, جیسے کہ یا اللہ یا مصطفیٰ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے 2 بار ہو گیا, جیسے کہ یا اللہ یا مصطفیٰ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے 3 بار ہو گیا. اسی طریقے ترتیب سے آپ نے یہ مجرب ترین وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں, یہ خزانوں کو لوٹنے والا وظیفہ, یہ ارجنٹ دولت کے ڈھیر لگانے والا وظیفہ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں دوستو بھائیو بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ یا اللہ یا مصطفیٰ کا آج کے اس عمل میں 11 بار پڑھتے ہی عمل کا تیسرا وظیفہ. دیکھیے دوستو بھائیو بہنوں اس عمل کی اجازت سب کو ہے, بس آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے. اور دوستو بھائیو بہنوں آپ کو اللہ پاک کا جو بھی نام پسند ہو کمنٹس میں لکھ کر جائیے گا. اور دوستو بھائیو بہنوں اس عمل کی اجازت سب کو ہے, جو میرے بہن بھائی اپنی کسی بھی حاجت کے لیے پڑھنا چاہیں, اپنی کسی مراد کے لیے پڑھنا چاہیں, اپنی کسی پریشانی کے لیے, دکھ تکلیف بیماری کے لیے پڑھنا چاہیں, اس عمل کو چاہے ایک دن پڑھیں, چاہے اس عمل کو روزانہ پڑھیں, کوئی پابندی نہیں, کوئی دوستو بھائی بہنوں آپ کو منع نہیں. جو میرا بہن بھائی قرضوں میں ہے اپنی دکانوں پر پڑھ لیں اس عمل کو. اگر دکان پر قرضہ ہے, دکان پر گاہکوں کا رش نہیں ہے, دکان پہ کاروبار پٹ گیا ہے, سناٹے ہیں, مندے چھائے ہوئے ہیں, اس عمل کو خدا کا واسطہ ایک بار اپنی دکان پر پڑھ لیں. یہ دولت کا وظیفہ ہے, یہ رزق کا وظیفہ ہے دوستو بھائی بہنوں, یہ مالدار ہونے کا وظیفہ ہے, یہ امیر ہونے کا وظیفہ ہے, یہ قرض سے نجات کا وظیفہ ہے, یہ جاب کے لیے وظیفہ ہے, یہ رشتوں کے لیے وظیفہ ہے, یہ رشتوں کو حاصل اچھے رشتوں کا وظیفہ ہے, یہ من پسند نوکری کا وظیفہ ہے, یہ من پسند رشتوں کا وظیفہ ہے, یہ سورہ کوثر کا وظیفہ فور حاجات ہے, یہ سورہ کوثر کا وظیفہ فور منی ہے, یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے, یہ ہر حاجت کو پورا کرنے کا وظیفہ ہے. دوستو بھائیو بہنوں یہ وظیفہ فور حاجات ہے, یہ وظیفہ فور منی ہے, یعنی کہ یہ پورا کا پورا عمل ہی ایک خزانہ ہے. دوستو بھائیو بہنوں یہ وہ عمل ہے, یہ ہر درد کو, یہ سورہ کوثر کا عمل ہے, یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے, یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے, یہ اللہ صمد کا وظیفہ ہے. یہ وہ وظیفہ ہے کہ شاید آپ کو ایسا وظیفہ رہتی دنیا تک نہ ملے, بس آپ نے عمل کو سمجھنا ہے. آج آپ کی غربت اور غریبی انشاءاللہ مٹ جائے گی. دوستو بھائیو بہنوں اب آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ, دیکھیں عمل بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے, لیکن میرا یقین کیجئے جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کو آدھی منٹ کا وقت لگے گا.
اور یقین کیجئے یہ آدھی منٹ کا عمل آپ کا ضائع نہیں جائے گا، یہ آدھی منٹ کا عمل آپ کی ارجنٹ ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر دے گا۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں، اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے عمل میں، دوستو بھائیو بہنوں، جو معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، دوستو بھائیو بہنوں، بڑا ہی مجرب ترین وظیفہ ہے، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا وظیفہ ہے، ارجنٹ دولت کی بارش کو برسانے والا۔ آپ کی خدمت میں یہ وظیفہ پیش کرنے لگا ہوں۔ اب آپ نے یا فتح کو پڑھنا ہے۔ یا فتح اللہ تعالیٰ کے خوبصورت اسماء حسنہ میں سے ایک عظیم نام ہے، جس کی قسم رب کریم خود کھاتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتح کہ جب کوئی بندہ یا فتح پڑھ کر مجھے پکارے گا، میں رب اس کی ہر حاجت کو پورا کر دوں گا۔ یہ میری آپ کی قسم کی بات نہیں ہے دوستو، یہ رب کریم قسم کھا رہے ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، کہ جو کوئی بندہ یا فتح سے مجھے پکارے گا، میں رب اس کی ہر حاجت کو پورا کر دوں گا۔ دوستو بھائیو بہنوں، کیا آپ اپنی حاجتوں کو پورا نہیں کروانا چاہتے؟ کیا آپ اپنے دکھوں اور تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور نہیں کروانا چاہتے؟ کیا آپ اپنی زندگی میں سکون اور خوشیاں حاصل نہیں کروانا چاہتے؟ دوستو بھائیو بہنوں، مرضی آپ کی ہے، زندگی آپ کی ہے، میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل دے کر جانا، وہ عمل دے کر جانا کہ جس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ آج آپ کی غربت اور غریبی انشاءاللہ چند سیکنڈوں میں نہ ختم ہو جائے تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا آ کر میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، یہ ارجنٹ دولت کے ڈھیر لگانے والا، یہ ارجنٹ بڑی سے بڑی حاجت کو، مراد کو پورا کرنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ دوستو، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستو بھائی بہنوں کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اگر تم نے اس موقع کو گوا دیا، اس موقع سے فائدہ حاصل نہ کیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، یا فتح اللہ تعالیٰ کے خوبصورت اسماء حسنہ میں سے ایک ہے، جس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر بندہ، یعنی کہ جو ہر بندے کا ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے۔ زندگی میں کبھی ایسے لمحات آتے ہیں جب ہر طرف بند دروازے دکھائی دیتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی، مشکلات آسان ہونے کا کوئی راستہ نہیں دکھتا، دل مایوسی سے بھر جاتا ہے۔ لیکن یا فتح کا ذکر ایک ایسی چابی ہے، دوستو بھائی بہنوں، ایسی چابی ہے کہ ہر موڑ پر ہر تالا کھول دیتی ہے۔ اگر کسی کا رزق رک گیا ہے، کوئی مشکل حل، جس کو مشکل کا حل نہیں مل رہا، کوئی راستہ بند نظر ہو گیا ہے، بند نظر نہیں آ رہا، تو یا فتح کا ذکر زندگی میں نئی راہیں کھول دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اگر تم مسلسل مشکل میں پھنس جاؤ، اگر ہر طرف مایوسی ہو، تو بس رک کر سچے دل سے یا فتح کہو، اور پھر دیکھو جو دروازہ تمہیں بند لگ رہا ہے، اللہ اسی دروازے سے، اسی راستے سے تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، اگر اللہ کسی کے لیے کوئی دروازہ کھولنا چاہے تو کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ بس یقین اور صبر کے ساتھ یا فتح کا ورد کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، جو دروازہ بند لگ رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے کھل جائے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، تو یا فتح ایک بار ہو گیا، یا فتح دو بار ہو گیا، یا فتح تین بار ہو گیا۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر آپ نے یا فتح کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ دوستو بھائیو بہنوں، یا فتح کرتے جائیں، دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا یقین ہے آج پوری دنیا کے خزانے بھی مانگ لو گے تو رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا، آج رب کریم سے کھل ڈھل کے مانگ لینا۔ آج دوستو بھائیو بہنوں 2-4 ہزار کی بات نہیں ہونی چاہیے، آج 1,00,000 2,00,000 10-20 لاکھ جو چاہیے مانگ لینا، انشاءاللہ رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل کا، ہر پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اب دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں، اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، آپ نے یا فتح کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے یا فتح کو 11 بار پڑھ کے عمل کے آخر میں سورہ کوثر کو پڑھ کے عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل میں سورہ کوثر کو شامل کرنا ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں، لہذا آپ کا نام ختم ہو جائے گا، آپ کی یاد مٹ جائے گی۔ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر بہت گہرا گزرتے تھے۔
تب اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی خیر و برکت ہے، پناہ نعمتیں ہیں، اور اس سے بڑھ کر حوض کوثر دیا، اور جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اور پھر دیکھیں دوستو، آج 1400 سال بعد دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہر لمحہ گونج رہا ہے، ہر اذان میں، ہر نماز میں، ہر محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، جبکہ وہ دشمن جو کہتے تھے کہ آپ کا نام مٹ جائے گا، آج خود ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر دنیا والے تمہیں حقیر سمجھیں، تمہیں کمزور کہیں، تمہاری امیدوں کو توڑنے کی کوشش کریں، تو فکر مت کرنا، اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی تمہیں مٹا نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے اس سورہ کوثر کو اس مجرد ترین عمل میں آخر میں پڑھنا ہے، اور ہر بار 7 بار پڑھنا ہے، اور آپ نے ہر بار سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ صرف 7 بار آخر میں سورہ کوثر پڑھ لیں، آخر میں درود شریف لازمی پڑھ کے دعائیں مانگتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کامنٹس میں لازمی بتا کر جائیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، اگر ویڈیو بنتے وقت، کچھ کہتے سنتے وقت اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان قریبی کے صدقے مجھے معاف کرے۔ دوستو بھائی بہنوں، اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور چینل پر نیو ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا کر جائیے گا، تاکہ آپ کو روزانہ میری نیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، میرے 2-3 اور مزید چینل بھی ہیں، وہاں پر آپ لوگ لازمی وزٹ کریں۔ پیر ابراہیم شاہ آپ لوگ سرچ کریں، اور پیر ابراہیم شاہ آفیشیل بھی سرچ کریں، اور ساتھ میں کراماتی وظائف چینل سرچ کریں۔ وہاں پر آپ لوگوں کو روزانہ رمضان کی بے شمار ویڈیوز ملیں گی۔ انشاءاللہ آپ لوگ وہاں ویڈیوز دیکھ کر اپنے حالات کو ایمرجنسی طور پر بدل سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دوستو بھائی بہنوں، اور آج کا یہ عمل آپ نے لازمی پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھیے گا۔ آج کتنی بھی مصروفیت ہو، چاہے آج پڑھیں، کل پڑھیں، پرسوں پڑھیں، چاہے روزانہ پڑھیں، کوئی پابندی نہیں، بس اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے پڑھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔